الحمدللہ مرکز اسلام کے زیر اہتمام ماہانہ روحانی محافل کے بابرکت سلسلے کی پربرکت محفل الحمدللہ منعقد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت صاحب خانہ کو، اہل خانہ کو اور ہم جملہ حاضرین کو اس محفل کی خیر و برکت نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ رب العزت اس مقصد میں صحیح معنوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آج کے درس کا موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا یا دیکھی جائے گی۔ امور دنیا میں اور امور آخرت میں، دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں ہمارا نقطہ نظر یکسر مختلف ہے، بالکل مختلف ہے۔ امور دنیا میں ہم حقائق کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم آگے پیش قدمی کرتے ہیں۔ حقائق ہمارے نظر میں وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دنیا کے امور کو، امور دنیا کو ہم حقائق کی بنیاد پر، واقعۃ الامر کی بنیاد پر، ریئلٹی کی بنیاد پر پرکھتے ہیں اور اس کے مطابق سارے امور سر انجام دیتے ہیں۔ جبکہ آخرت کا معاملہ وہ عقیدے کی نظر ہو گیا ہے۔ آخرت کے معاملے کو صرف ہم نے اعتقاد اور عقیدے کی حد تک رکھا ہے، سو نتیجہ ہمارے سامنے بالکل ظاہر ہے کہ دنیا میں ہم بڑھ رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دنیا میں ہم مشغول ہیں، مگن ہیں، اور ہماری مصروفیت آئے دن بڑھ رہی ہے۔ جبکہ آخرت کا معاملہ پس و پیش اور تعطل کی نظر ہو کر رہ گیا ہے۔ آخرت کا معاملہ یعنی اللہ کی رضا کا معاملہ، وہ اور اس سے متعلقہ ساری چیزیں وہ اس فلسفے پر رہ گئیں کہ دیکھا جائے گا، دیکھی جائے گی، دیکھ لیا جائے گا، اللہ خیر کرے گا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہو جائے گی، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا آخرت کے لیے فلسفہ رہ گیا ہے۔ چونکہ اعتقاد اور عقیدے پر جو مبنی الفاظ ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان میں ایک طاقت ہے اور ان میں اثر ہے، تو ان اعتقاد پر مبنی الفاظ کہ اللہ خیر کرے گا، یہ اعتقاد پر مبنی لفظ ہے، اور کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کرتا کہ اللہ خیر ہی کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خیر ہی فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں گے تو آپ کی توجہ کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں بھی آپ کی توجہ ہے، آخرت میں بھی آپ کی توجہ ہوگی۔ تو ان الفاظ اور کلمات کی اعتقادی حیثیت اور اعتقادی طاقت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے بیٹھتے ہیں، حالانکہ اعتقاد اور عقیدے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان کلمات میں چھپی ہوئی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنے آپ کو جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا کے امور، دنیا کے معاملات، کاروبار میں ترقی ہونا، اچھے گھر سے اس سے مزید اچھے گھر کی طرف منتقل ہونا، اور اگر کوئی شخص سواری نہیں رکھتا تو بہتر سواری کی طرف اور اس سے مزید بہتر سواری کی طرف، تو خیر تو یہاں بھی اللہ ہی فرماتا ہے، توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے امر سے اور حکم سے سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم نے دونوں چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے، ایک طرف اللہ پر بھروسہ بھی ہے اور دوسری طرف کوشش بھی ہے۔ دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم چل رہے ہیں حصول دنیا اور دنیا کی آسائشوں، سہولتوں کے حصول میں۔ جبکہ آخرت کے معاملے میں ہم نے کوشش کو بالکل ترک کر دیا ہے، اسٹرگل کو بالکل ختم کر دیا ہے، بس ایک ہی چیز رہ گئی، وہ اعتقاد اور عقیدہ ہے۔ حالانکہ یہ ہماری اپنے ساتھ ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ الاعلیٰ کی آیتیں ہیں، قد افلح من تزکا، یقیناً
کامیاب ہوا، فلاح یافتہ ہوا، یقیناً فلاح یافتہ ہے وہ شخص جس میں 3 خوبیاں ہیں۔ 3 خوبیاں اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ من تزکا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اندر کی دنیا کو پاک کر لیا، برے خصائل سے، بری صفات سے اپنا اندر پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے رب کے ذکر کے ساتھ اپنے ظاہر اور باطن کو جوڑ لیا۔ اس کا ظاہر بھی اللہ کی یاد میں مگن ہے اور اس کا باطن بھی اللہ کی یاد سے معمور ہے۔ اس کے ظاہری افعال، زبان سے لے کر آنکھ، آنکھ سے لے کر کان، کان سے لے کر ہاتھ اور پاؤں اور پورا جسم، یہ اس کا ظاہر اللہ کی یاد سے تر ہے اور اس کا باطن بھی اللہ کی یاد سے معمور ہے۔ وذکر اسم ربہ، جس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا۔ فصلی، اور پھر اس سے بڑھ کر مزید کامیابی اور مزید فلاح اور حقیقی فلاح کی طرف بڑھا۔ فصلی، اور اپنے رب کے قریب ہو گیا، اپنے رب کے انوار کے قریب ہو گیا، اپنے رب کے تجلیات کے قریب ہو گیا، باقی سب بھول گیا، بس اسے پھر وہی یاد ہے جو یاد ہونا چاہیے، جس کی یاد عالم ارواح میں تھی، دنیا میں آ کر بھی اسے بس اسی کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 خوبیوں کے ساتھ، 3 خوبیوں سے متصف خوش نصیب سعادت مند کے لیے ارشاد فرمائے کہ قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے، ان 3 باتوں کے سمجھنے اور ان 3 باتوں کی حقیقت کو جاننے کے باوجود تم اس طرف پیش قدمی نہیں کر رہے، بڑھ نہیں رہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، حقیقت یہ ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دے رکھی ہے۔ ترجیح کسے کہتے ہیں؟ شعور 15 سال 14 سال کی عمر کو پہنچنے والا بچہ بھی سمجھتا ہے، قریب البلوغ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ترجیح کسے کہتے ہیں، کہ ترجیحات کیا ہوتی ہیں۔ دینی امور میں ہم بالکل بچے بن جاتے ہیں جیسے کہ تو ہمیں سمجھ بوجھ بھی نہیں، اور دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی بالغ النظر نہیں ہوتا۔ جب آخرت پر دنیا کی ترجیح کی بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی معرفت کی بات ہوگی، کوئی تصوف اور طریقت کی بات ہوگی، شاید کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کی ایک چیز کو ہم دوسری چیز پر ترجیح دینا سمجھتے ہیں، تو آخرت اور دنیا کے معاملے میں ترجیح کا معیار بھی تو یہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر ڈھونڈ رہا ہو، اچھے گھر کی تلاش میں ہو جو مناسب قیمت پر اسے مل جائے، اس کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کو 2 گھر دکھائے جاتے ہیں، ایک گھر جائے وقوع اچھی ہے، اچھی لوکیشن پر ہے اور اچھا گھر بنا ہوا ہے، اس میں مزید کام بھی نہیں ہے اور اس کی قیمت بھی مناسب ہے، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا گھر دکھایا جاتا ہے جس کی لوکیشن بھی درست نہیں ہے، جس میں مزید کام کرنے اور مرمت کے لیے بھی کچھ خرچہ پڑ سکتا ہے اور اس کا ریٹ اور قیمت بھی زیادہ ہے۔ اب بتائیے کہ اس ترجیح کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑا مدبر اور فلسفی بلانا پڑے گا جو ہمیں بتائے گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں۔ یہ تو عام بندہ بھی سمجھ لے گا کہ بہتر وہی ہے جس کی قیمت کم ہے اور لوکیشن اچھی ہے، گھر اچھا ہے، اور وہ مناسب نہیں ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور ہر اعتبار سے مناسب بھی نہیں۔ تو محترم معزز سامعین کرام، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک گھر کے معاملے میں ترجیح کو ہم سمجھ گئے کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں، اور آخرت کے معاملے میں جب ترجیح کی بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو عرفاء کی بات ہوگی، یہ تو خواجہ جنید بغدادی سمجھیں کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح کیا ہوتی ہے۔ یہی ترجیح ہے جو ہم کر رہے ہیں، دنیا کی آخرت پر ترجیح یہی ہے جو جس ڈگر پر، جس زاویہ نگاہ پر، جس راستے پر اور جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں، یہی ترجیح ہے۔ ایک طرف اللہ کی رضا ہے اور ایک طرف
ہمارے نفس کی خوشی ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے کون سا فارمولہ بنایا جائے؟ بات تو بالکل واضح ہے، اللہ کی رضا سے بندہ دنیا اور آخرت میں فلاح یافتہ ہوگا، جبکہ اپنے آپ کو جو حظ نفس کی خوشی دے رہا ہے وہ چند لمحوں کی ہے، اس کے بعد سب ختم ہے، چند لمحوں کی خوشی ہے۔ اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بظاہر دنیا سے کچھ پائے یا نہ پائے، مگر اطمینان قلب کی نعمت سے ضرور مالا مال ہو گیا۔ اور حظ نفس، خواہش نفس پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چند لمحوں کے لیے خوشی تو دی، مگر یہی خوشی جو چند لمحوں کی ہے یہ اس کے لیے ایک پریشان کن مرحلہ بن سکتی ہے۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مشہور و معروف حدیث پاک ہے، سیاح کی تقریباً تمام کتابوں میں الفاظ کے کچھ رد و بدل کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما اخشى علیکم اثنین، اے میری امت، مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا اندیشہ ہے۔ انما اخشى علیکم اثنین، مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا اندیشہ ہے، یعنی اندیشہ ہے کہ تم ان دو چیزوں میں پڑ جاؤ گے جو تمہارے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں۔ طول الامل واتباع الہویٰ، ایک دنیا کے ساتھ تمہاری لمبی لمبی امیدوں کا وابستہ، دنیا کے ساتھ لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لینا، دنیا کے ساتھ لمبی لمبی امیدوں کا اور خواہشوں کا تعلق جوڑ لینا، ایک یہ بات۔ دوسری واتباع الہویٰ، خواہش نفس کو اپنا سربراہ مان لینا، خواہش نفس کو اپنا سربراہ مان کر اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑے چلے جانا، اور اس کے اشارے پر کہ جو وہ کہے وہ کر لینا۔ یہ دو باتیں، مجھے اس بارے میں اندیشہ ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لمبی لمبی دنیا کے ساتھ خواہشوں کا سلسلہ، ہمارا ہم سب کا حال یہ ہے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ دنیا کے ساتھ آپ کی خواہشیں کون سی وابستہ ہیں کہ جن کے لیے آپ کوشش بھی کر رہے ہیں رات دن، تو ہماری ایک فہرست اور لسٹ تیار ہو جائے گی جو سر دست ہم کچھ چیزیں بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر مزید دماغ میں اور بھی آتی جائیں گی، اور ایک لمبی چوڑی فہرست تیار ہو جائے گی۔ کون سی امیدیں جو دنیا سے وابستہ ہیں اور جن کے لیے ہم عملاً کوشش بھی کر رہے ہیں، وسائل اکٹھے کر رہے ہیں، ذرائع اکٹھے کر رہے ہیں، حقائق کی دنیا میں ہم ان کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو میں ہیں، مشقت میں ہیں، رات دن انہی سوچوں میں ہیں۔ اور دوسری طرف ہم پوچھیں کہ دنیا کے بارے میں آپ کی کون سی امیدیں ہیں، تو ہم کہیں گے سرسری طور پر اللہ جنت میں داخلہ دے دے، بڑی خواہش یہ ہے، اللہ راضی بھی ہو جائے، جنت کی نعمتیں مل جائیں، جنت کے محلات مل جائیں، جنت کی حوریں مل جائیں، جنت میں یہ مل جائے اور آخرت میں یہ مل جائے۔ حالانکہ عملاً کوشش کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ آپ اس بات کو سمجھیے، عملاً عملی دنیا میں اس کے لیے کوئی سراغ نہیں ملتا، اس کے لیے کوئی علامات اور نشانیاں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ توجہ کس طرف ہے۔ باتیں کرنے کو تو بہت سے لوگ باتیں کر لیتے ہیں، لیکن جب آمنا سامنا ہوتا ہے، تقابل ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کی رضا ہے، دوسری طرف خواہش نفس ہے، جب دونوں چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اس وقت حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابن الدنیا ہے یا ابن الآخرہ ہے۔ حدیث پاک کو آپ بغور سماعت کیجیے، حدیث پاک کا مضمون مکمل سماعت فرمائیں۔ انما اخشى علیکم اثنین، اے میرے امتیو، مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا اندیشہ ہے۔ ایک یہ کہ تم دنیا کے ساتھ لمبی لمبی خواہشیں وابستہ کر لو گے جن کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان جب ایک چیز سے فارغ ہوتا ہے تو دوسری چیز کے بارے میں سوچتا ہے،
ایک منطقی سی بات ہے، ایک چیز سے انسان فارغ ہوتا ہے تو دوسری چیز کے بارے میں سوچتا ہے، جبکہ وہ دونوں چیزیں بالکل اپوزٹ ہوں، ایک دوسرے کے بالکل تقابل اور مختلف سمتوں کی ہوں، تو پھر ہم ایک چیز سے فراغت کے بعد ہی دوسری کے لیے سوچتے ہیں۔ ہاں، ایک ہی جہت میں ہوں، ایک ہی سفر پر، ایک ہی راستے پر دو منزلیں ہوں تو ہم بیک وقت دونوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ایک جہت مشرق کی ہے اور ایک طرف مغرب، مشرق اور مغرب دونوں اپوزٹ سائڈ پہ اگر ہمیں جانا ہو تو جب ایک طرف چلیں گے تو اسی طرف ہی سوچیں گے۔ یکسوئی دو متقابل چیزوں کی طرف ایک وقت میں نہیں ہو سکتی۔ ارشاد فرمائے کہ تمہاری دنیا کے ساتھ خواہشات کا سلسلہ اس طرح طول پکڑ جائے گا اور اس طرح دراز ہو جائے گا کہ نہ کبھی وہ پوری ہوں گی، نہ تم کبھی واپس پلٹو گے کہ دوسری جہت کی طرف جاؤ۔ تم بس مغرب کی طرف چلے جا رہے ہو، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو پھر سوچتے ہو کہ بس وہاں تک ہو لوں، اس کے بعد پھر واپسی کا سفر کریں گے۔ وہاں پہنچتے ہو تو مزید اور چیزیں اندر پیدا ہوتی ہیں، بس تم ادھر ہی بھاگ رہے ہو، ادھر ہی جا رہے ہو۔ تمہاری یہ سوچ کہ واپس پلٹ کر کچھ سوچوں گا، واپس پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خواہشات کا سلسلہ دراز ہے، خواہشات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ شاد فرمائے دوسری چیز خواہش نفس کی پیروی ہے۔ خواہش نفس کی پیروی، انسان خواہش نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے، اور یہ ہر ایک کے معصیت کے حساب سے اس کی مغلوبیت مختلف ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے کہ گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے، فوراً کر لیتا ہے، خواہش نفس اس پر پوری طریقے سے غالب ہے، وہ سواری ہے اور خواہش نفس اس پر سوار ہے، جو اسے سواری بنا کر لگام اس کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ ایک سواری کی طرح ہے، خواہش نفس جس طرف لگام کھینچے وہ اسی طرف بڑھا چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دراز گوش کو دیکھا ہے؟ دراز گوش گدھا گاڑی آپ نے دیکھی ہو کسی کو یہ استعمال کرتے ہوئے، لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ جو آگے سواری ہے وہ بس اشارے کی محتاج ہوتی ہے۔ وہ دراز گوش، وہ گدھا سواری کا اشارے کا محتاج ہوتا ہے۔ دائیں طرف اشارہ ملے تو دائیں طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، بائیں طرف اشارہ ملے تو بائیں طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، اس نے اسی وقت سے اپنی مرضی اس کو دے دی جب سے وہ سواری بن گیا اور لگام سوار کے ہاتھ میں آ گئی۔ خواہش نفس ہم پر سوار ہے اور ہم اس کے لیے سواری ہیں۔ دماغ میں جو خیال گناہ کا جنم لے بس ہم اس کی طرف دوڑتے چلے جائیں، یہی اتباع الہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس کا اندیشہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں وضاحت فرمائیے کہ طول عمل، لمبی لمبی خواہشات کے سلسلے سے کون سا بڑا نقصان ہونا ہے، اور خواہش نفس کی پیروی سے کون سا بڑا نقصان ہونا ہے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ ارشاد فرما دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ، فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ، جو خواہشات کی چکی میں پس گیا، جو دنیا کے ساتھ لمبی لمبی امیدوں کی زنجیر میں جگڑا جا چکا اور دنیا کے ساتھ لمبی لمبی خواہشوں نے اس کو اپنے پنجہ استبداد میں لے لیا، اس کا انجام یہ ہونا ہے کہ وہ آخرت بھول بیٹھے گا، آخرت بھول جائے گا وہ۔ فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ، دنیا کے ساتھ لمبی لمبی خواہشیں آخرت تو یاد ہی نہیں آنے دیتی، آخرت کو بالکل فراموش کرا دیتی ہیں۔ دماغ میں خال خال ایک عقیدہ تو بیٹھ جاتا ہے، مگر حقائق کی دنیا میں وہ آخرت کو دیکھا جائے گا کہ تصور میں دیکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس بات کو سمجھیے۔ لمبی لمبی خواہشیں دنیا کے ساتھ، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بڑھاپے میں ہو تو خواہشیں ختم ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ انسان میں، ابن آدم میں
خواہش نفس کا مرض ایسا ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے خواہش نفس ویسے بڑھتی ہے، وہ اپنی عمر کو بھی نہیں دیکھتا، اس لیے کہ وہ اگر 40 سال کا ہے، فرض کیجیے وہ 40 سال کا ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ مجھ سے کم عمر لوگ پہلے انتقال کر چکے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ 120 سال کی عمر کا بھی تو فلاں شخص ہوا ہے، وہ ہے 40 سال کا۔ دنیا کے ساتھ لمبی لمبی خواہشوں کے مرض نے اس کو اس طرح دماغ کو اپنے ہتھ کنڈے میں لے لیا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھ سے کم عمر لوگ تو جا چکے ہیں، میرے پڑوسیوں میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے ہم مجلسوں میں، میرے دوستوں میں، وہ 30 سال کا بھی چلا گیا تھا، وہ 20 سال 25 سال کا بھی چلا گیا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ 120 سال کی عمر والا بھی تو تھا، لہذا وہ اسی میں چلتا رہتا ہے۔ جبکہ جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بھی تو تھے جو بھی پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے فوراً بعد انتقال کر گئے، وہ بھی تو تھے جو دنیا میں سانس بھی نہیں لے سکے، بطن مادر میں ماں کے پیٹ میں ہی ان کا انتقال کر گیا، چند مہینوں انتقال کر گئے، چند مہینوں کے تھے۔ ارشاد فرمائے کہ دنیا کے ساتھ لمبی لمبی خواہشات کا سلسلہ جس کا دراز ہوتا رہے، ایک سے بڑھ کر ایک خواہش پیدا ہوتی رہے، یہ چیز اسے آخرت اس سے فراموش کرا دیتی ہے، آخرت بلا دیتا ہے، آخرت کو اعتقاد اور عقیدے کی حد تک رکھتا ہے۔ آخرت کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو دماغ میں یہ خیال لا کر اس کو جھٹک دیتا ہے، دیکھا جائے گا، آخرت دیکھی جائے گی۔ بھائی آپ کے پاس کوئی اثاثہ بھی ہے، آپ کے پاس حقائق کی دنیا میں کوئی عمل ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، یہ صرف اعتقاد اور عقیدہ ہی ہے، آپ کے پاس صرف ایک اعتقاد اور عقیدہ ہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ واتباع الہوا یصد عن الحق، اور جو خواہش نفس کی پیروی ہے، اس کا نقصان یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو خواہش نفس کا پیروکار ہو جائے، یصد عن الحق، وہ حق سے رک جاتا ہے۔ حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز واضح ہے، بین ہے، وہ حق سے رک جاتا ہے، یہ چیز اسے حق سے روک دیتی ہے، وہ باطل کا متلاشی رہتا ہے، وہ ناحق کا ساتھ دیتا ہے، خود بھی ناحق کرتا ہے اور ناحق لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً، ارشاد فرمائے کہ سنو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، دنیا بھی میرے سامنے ہے، آخرت بھی میرے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور نگاہ نبوت کی شان یہ ہے کہ دنیا بھی آپ کے سامنے، آخرت بھی آپ کے سامنے، سارے حقائق آپ پر منکشف ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ میں تمہیں حقیقت پر مطلع کرتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً، یہ دنیا پیٹ پھیر کر تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، پیٹ پھیر کر رخصت ہو جانے والی ہے۔ حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ رخصت ہونے والی ہے، ارتحلت کا مطلب رخصت ہونے والی ہے، ارشاد فرمایا مدبرتن، پیٹ پھیر کر چلی جائے گی۔ پیٹ پھیرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے، تمہارا اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، جب تک تم دنیا میں ہو تمہیں توجہ دے رہی ہے اور تم اس کی طرف توجہ کیے ہوئے ہو، بس موت نے آنا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا دنیا کہاں گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب شب معراج آپ کی جو مکاشفات ہیں، مکاشفات نبویہ ہیں، اس میں ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے دنیا بن سور کر آئی، حسین و جمیل خاتون عورت کی صورت میں بن سور کر آئی اور کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد میری طرف دیکھیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جب میں براق پر سوار ہوں تو وہ پیچھے سے مجھے پکار رہی تھی کہ میری طرف توجہ فرمائے، میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، دنیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا،
قد ارتحلت مدبرتن، دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ جانے والی ہے، سب یہیں رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، ساتھ وہی جائیں گے جن کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ والآخرۃ مقبلۃ، والآخرۃ مقبلۃ، اور ارشاد فرمائے کہ والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت اچانک تمہاری طرف متوجہ ہونے والی ہے۔ آخرت اچانک تمہاری طرف متوجہ ہونے والی ہے۔ اچانک کا معاملہ یہی ہے کہ لمحہ بھر میں جب موت آتی ہے تو سب حقیقت اسی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے جیسے حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ لمحوں کا کھیل ہے، لمحوں کی کہانی ہے، لمحے کا کھیل ہے، لمحے کی کہانی ہے۔ خواب غفلت سے بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں جاگ جائیں۔ اگر موت یاد دلائے اور موت اگر ہمیں جگائے تو کیا فائدہ؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الفجر میں کہ قیامت کے دن جب صورتحال انسان دیکھے گا تو سب واضح ہو جائے گا، اسے یاد آئے گا کہ سب حقیقت تو بالکل یہ ہے۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت نصیحت کا کیا فائدہ؟ اب نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ نصیحت تو اس وقت حاصل کرنی تھی جب نصیحت حاصل کرنے کا وقت اور ٹائم تھا، اب تو وقت گزر گیا۔ اگر پیپر کا دورانیہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو، یا پیپر دینے والے کو یا ٹیسٹ دینے والے کو بعد میں کوئی چیز یاد آئے اور بڑی قیمتی یاد آئے جس کے نمبر بہت زیادہ ہوں، اب کیا فائدہ؟ اگر آنسر اب یاد آیا ہے جو پورے پیپر پر بھاری تھا، اب کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب تھا جب امتحان کے دورانیے میں، جب کہ پیپر ہو رہا تھا، اس دورانیے میں بات یاد آتی۔ تو سمجھ تو تب سمجھ والی ہے جب سمجھ کے دورانیے میں یاد آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ارشاد فرمایا کہ کچھ دنیا والے ہیں، کچھ آخرت والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم دنیا والے ہو جاؤ، تم آخرت والے ہو جاؤ۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم دنیا والے نہ بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، یعنی دنیا دار نہ بننا، تم آخرت دار بننا۔ دنیا دار کا مطلب پیسے اور دولت والا ہونا نہیں ہے، ہم اکثر و بیشتر اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں، دوبارہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ دنیا والا ہونا اور آخرت والا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ جس شخص کو دنیاوی چیزوں نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا وہ دنیا دار ہے، اور جس شخص کو دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں نے اللہ کی یاد سے غافل نہ کیا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ کر دیا وہ آخرت والا ہے۔ اسی بنیاد پر دنیا اور آخرت کی چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ کرام، تابعین، آپ کے اہل بیت، اولیاء اور صلحاء، وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے، سو ان کی نظر میں آخرت ہی بالآخر مرجح ہوتی تھی۔ ان کی نظر میں آخرت کی دنیا اور آخرت کی زندگی وہ ہی ہمیشہ راجح ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا، اب آخر میں یہ آپ سمجھیے گا کہ وجہ کیا ہے، ہمیں یہ بات واضح بھی ہے پھر بھی ہم کوشش نہیں کرتے، یا عمل کے میدان میں ہم سمجھ آنے کے باوجود ہمارا ذہن بدل جاتا ہے مگر ہمارا جسم ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ ہمارا جسم کیوں نہیں ساتھ دیتا؟ سمجھ آنے کے باوجود ہماری منزل نہیں بدلتی، ہمارا کوشش کا میدان نہیں بدلتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں دل مردہ ہے۔ جب دل مردہ ہے تو بات سمجھ آنے کے باوجود دل اور ارادہ ساتھ نہیں دیتا، دماغ سمجھتا ہے مگر دل ساتھ نہیں دے رہا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا یہ عارضی ہے اور سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ کئی لوگ انتقال کر جاتے ہیں، سب چھوڑ جاتے ہیں، اور آخرت دائمی ہے، ہمارے یقین ہے، اعتقاد ہے، آخرت دائمی ہے، اس کی نعمتیں دائمی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جن کے دل زندہ ہیں ان کو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے، اور جن کے دل مردہ ہیں ان کا دماغ سمجھ جاتا ہے مگر دل ساتھ نہیں دیتا۔ دل کیوں مردہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں حیات القلب فی اربعۃ اشیاء،
دل کی زندگی 4 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 علم، دوسرا الرضا اللہ کی رضا، والقناع دوسرا یہ ہے کہ دنیا کا جو کم ہے اس پر اکتفا کرنا، اور آخرت کو جو زیادہ ہے اس کی طرف توجہ کرنا، اور آخری اور چوتھی چیز ہے کہ الزہد۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو علم نہیں، معلومات نہیں ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کو بالکل سمجھتے ہی نہیں، یعنی ان کا آخرت پر یقین بہت کمزور ہے صاحب ایمان ہونے کے باوجود، بس دنیا میں لت پت ہوئے ہیں، بس ان کو دنیا ہی سمجھ آتی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کی معلومات نہیں ہے۔ صاحب علم اور اہل علم کے پاس بیٹھ کر سمجھتے نہیں، ان کو سمجھانے والا کوئی ہے مگر وہ سمجھنے کے لیے آتے نہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اور اگر علم ہو تو العلم یرضیہ، علم اللہ کی رضا کے راستے پر ڈال دیتا ہے، علم اللہ کی رضا کا راستہ دکھاتا ہے، علم بتاتا ہے کہ راستہ یہ ہے، اور بندہ جب راستے پر چلنا شروع کرتا ہے کہ اے اللہ تو راضی ہو، اے اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو راضی ہو جا، اور رضا تک یہ علم پہنچاتا ہے۔ اور بندہ جب یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، یبلغ هذه الدرجہ فاذا بلغ درجۃ الرضا وصل الى القناعہ، سو وہ پھر اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی وجہ سے روکھے پر بھی راضی رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں عرض کرتا کہ اللہ میں تو تیری رضا پر راضی ہوں، اب تو مجھے سکھ ہی سکھ چاہیے، اے اللہ اگر روکھے پر گزر کرنا پڑا تو گزر کروں گا، چونکہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے، مجھے تیری رضا چاہیے۔ اور جو اللہ رب العزت کی رضا کے راستے سے قناعت تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زہد عطا فرماتا ہے، اور زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس کے دل میں دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی، ساری حیثیت آخرت کی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے حکمت اترتی ہے لیکن انہی دلوں میں سماتی ہے، اسی دل کی زمین میں سماتی ہے کہ جن میں 4 خوبیاں ہوں۔ اللہ کی طرف سے حکمت اترتی ہے، جیسے کہ بارش نازل ہوتی ہے، اب بارش زمین کے اسی حصے پر رکتی اور ٹھہرتی ہے جو زمین کا نشیبی حصہ ہوتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ الرازی عارف باللہ ہیں، معرفت میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ فرماتے ہیں آسمان سے بھی ایسی حکمت اترتی ہے، حکمت اترتی ہے یعنی خیر اور نصیحت اترتی ہے، اور یہ انہی دلوں کی زمین میں جگہ لیتی ہے جن میں کہ 4 خوبیاں ہوں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا کی طرف میلان نہ ہو، آخرت کی طرف میلان ہو۔ الرکون الی الدنیا، دنیا کی طرف میلان ہے تو وہ حکمت کی بارش ٹھہرتی نہیں، بس برستی ہے اور دائیں بائیں پھسل جاتی ہے۔ وہم غدن، اور جس کو کل کی فکر نہ ہو، جس کو کل کی فکر نہ ہو، کل کی فکر کا مطلب یہ ہے کل کیا کھاؤں گا، کل کیا پیوں گا، کل کہاں رہوں گا، یہ فکر نہ ہو، اسے یہ ہو کہ آئندہ کل یعنی قیامت کے دن میرا کیا ہوگا، اس غد کی فکر ہو۔ غد عربی زبان میں کل کو کہتے ہیں، دنیا کے کل کی فکر نہ ہو، آخرت کے کل کی فکر ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے وحسد اخن، جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا حسد ہے، حکمت کی بارش تو نازل ہوتی ہے مگر اس دل میں جگہ نہیں لیتی، ہاں حسد نہیں بلکہ دوسروں کے لیے خیر خواہی ہے تو حکمت کی بارش اس دل میں ٹھہرتی ہے۔ اور حب شرفن، جاہ کا شرف، جاہ کی محبت، کہ مجھے یہ عہدہ ملے، مجھے یہ مرتبہ ملے، مجھے یہ تمکنت ملے، مجھے مارکیٹ میں یہ عہدہ ملنا چاہیے، مجھے خاندان میں یہ عہدہ دیا جانا چاہیے۔ جو عہدے کا طالب ہو، جاہ کا طالب ہو، منزلت اور رتبے کا طالب ہو، اور اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتا ہو اور کہتا ہو کہ مجھے ہر جگہ وی آئی پیز کرسیوں پر بٹھایا جائے اور اس طرح کا میرے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے، ارشاد فرمائے کہ حکمت اس کے دل میں نہیں اترتی، اور اس کے برعکس اس کے دل میں تواضع ہو، عاجزی و انکساری ہو، وہ اللہ کے ہاں عمل کے میدان میں اپنے آپ کو عاجز متواضع سمجھتا ہو، جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں، وہ بارش نازل ہوتی ہے۔ اور
امام سمرقندی کے مطابق اس کا دل زندہ ہے۔ اب نتیجہ آپ نکال لیں، کیونکہ نتیجے کے بغیر کسی بھی بات کو ختم کرنا یہ بے مقصد اور بلا مقصد ہو جاتا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، محترم دوستو، جس طرح کے دنیا کو امور کو ہم دیکھا جائے گا کہ فلسفے پر نہیں بلکہ مجھے ہر صورت میں کرنا ہے، اس فلسفے کے سے دیکھتے ہیں اور اس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں آخرت کو بھی ایسے کرنا ہے۔ ہم دنیا کے فلسفے کو کہ ہمیں مدینہ طیبہ حاضر ہونا ہے، ہم ایک طرف دل میں خواہش بھی رکھتے ہیں، دوسری طرف کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اگر حرم مکہ حرم مدینہ کی حاضری کا دل میں دغز ہے اور ہونی بھی چاہیے، تمنا ہے، تو ہم کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی وسائل بن جائیں، اسباب بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مقدس وادی میں پہنچا ہی دیتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کے دل میں دغز نہیں، کوشش نہیں، کبھی اس نے سوچا بھی نہیں، حالانکہ وسائل اور اسباب مہیا ہیں، اور بس یہ کہتا ہے کہ مدینہ شریف جاؤں گا، مدینہ شریف جاؤں گا، یا طواف کروں گا، بس زبان کی حد تک کہتا ہے، کوشش نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی آخرت کا معاملہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ دیکھا جائے گی کہ بنیاد پر نہیں بلکہ عملاً فزیکلی طور پر ہم اس کا ثبوت بھی دیں۔ حضرت سیدنا محدث دکن عبداللہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے ساتھ محبت کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بطن مادر میں جنین ہوتا ہے۔ جنین عربی زبان میں بطن مادر میں جو بچہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں جنین کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنین کی مثال ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید جہاں میں ہوں اس وقت یہ میرے لیے سب سے بہتر ہے، حالانکہ اس کو جو غذا مل رہی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں بلڈ ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ پاک اس کے لیے غذا فراہم فرما رہا ہوتا ہے اس کی ناف کے ذریعے سے، وہ بلڈ اور خون ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اور جہاں وہ رہ رہا ہے، جہاں وہ بچہ تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہے، کتنی بند جگہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ظلمات ثلاث میں ہے، یعنی اتنی تنگ جگہ میں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بہتر جگہ یہی ہے اور سب سے غذا بہتر یہی ہے۔ اسے اس وقت پتہ چلتا ہے جب عالم دنیا میں آتا ہے کہ کہاں بطن مادر والی تنگ جگہ، رحم مادر والی تنگ جگہ، اور کہاں اتنی بڑی کائنات، کہاں وہ غذا جو بلڈ والی تھی، اور کہاں یہ پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کی رنگا رنگ نعمتیں۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال بھی تو یہی ہے۔ محدث دکن شاہ عبداللہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی تم ہو تو ایک جنین میں ہو، ایک جنین کی صورت میں، بطن مادر میں نہیں تو بطن مادر اصل، یعنی جس مٹی سے تم پیدا ہوئے تم اس میں ہو۔ آخرت کا جہان بہت بڑا جہان ہے، آخرت کی نعمتیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اگر تم صاحب عمل صالح ہو تو اللہ پاک نے جو تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں، جیسے کہ اس بچے کے وہم و گمان میں دنیا کی نعمتیں نہیں تھیں، ایسے ہی دنیا میں رہنے والے دنیا دار شخص ہم سب، اس کے لیے آخرت کی نعمتوں کے بارے میں وہ دھیان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں سمجھنے، سوچنے اور سیکھنے اور آگے کے لیے کوئی اچھا لاعمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی وقت ہم آخرت کے مسافر بن سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آخرت کے آنے سے پہلے آخرت کے بارے میں سوچیں۔ ترک الدنیا قبل ان تترکہ، دنیا کو چھوڑنے سے پہلے سمجھ جاؤ کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی۔ دنیا کے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کی آخری بات عرض کر رہا ہوں، آخری سے آخری بات ہو رہی ہے۔ یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترک الدنیا قبل ان تترکہ، دنیا کو چھوڑ دو اس سے پہلے کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے۔ وَبَنَا قَبْرًا قَبْلَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، اپنی قبر کو تیار کر لو اس سے پہلے کہ قبر تمہارے لیے تیاری شروع کر دے۔ اپنی قبر کے لیے تیاری شروع کر دو اس سے پہلے کہ قبر تمہارے لیے تیار ہو جائے۔
یعنی تمہارے لیے عذاب کو تیار کو شروع کر دے۔ شاعر فرمایا وَأَرْضَى خَالِقَهُ قَبْلَ أَن يَلْقَاهُ، اپنے خالق کو راضی کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے۔